سفر ایمان کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلیا نام کی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا۔ ان لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام آیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو، اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کر لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ جب وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تھے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں نہیں ہاتھ آتی تھی، لیکن جب وہ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے تو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی تھی۔ ان لوگوں میں ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کہیں محروم نہیں رہو گے۔ تو پھر بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنساتا تھا اور اتوار کے دن اس کو نکالتا تھا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے ان سے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب اس نے بتائی، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے تھے اور جال پھینکتے تھے اور اتوار کے دن اس کو نکالتے تھے۔ اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے جو ان لوگوں کو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ جو تم جال پھینکتے ہو ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، ہماری جو مرضی ہے ہم وہ کریں گے۔ ناظرین، اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمان بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ اللہ کی نافرمان برداری نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان بردار لوگ سب ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ سب تو کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اور پھر بس ایسے ہی وہ 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار بندے تھے جو دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بردار بندے تھے وہ دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک بندے اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی، تو انہوں نے دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے جب دیکھا تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔